پاکستان کے اندر 3-4 حملے ہوئے ہیں. ایک حملہ تو بلوچستان کے شہر مستونگ میں ہوا ہے جہاں 50 کے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. ایک حملہ جو ہے، اور یہ عید میلاد النبی یعنی کہ مسلمان کا قتل کر رہا ہے. اور ایک حملہ جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی نے ہنگو میں کیا ہے، اور سیاستدان ہیں ہمارے کے لڑ رہے ہیں، بلوچ سیاستدان بھی لڑ رہے ہیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، جس سے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ریاست نیچے آ رہی ہے. لیکن 7 سمندر پار واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. 7 سمندر پار ڈاکٹر جے شنکر جو کہ نیو یارک سے اٹھ کے واشنگٹن گئے تھے، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستانی وزیر خارجہ کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا، جن کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ڈاکٹر جے شنکر سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن سے ملے ہیں، ممبرز آف دی یو ایس کانگریس سے ملے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملے ہیں، اور اس کے بعد یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت ایک گروپ سے ملے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایمرجنگ ٹیکنالوجی اور ریزیلینٹ سپلائی چین مینس کہ دے وانٹ ٹو میک انڈیا اے پلیس جس کے اوپر امریکہ کانسٹنٹ ریلائی کر سکے. اور انہوں نے بڑی بات کی وہاں پہ امپورٹنٹ، انہوں نے کہا وی آر سو ہیپی، انڈیا از سو ہیپی کہ جو کارپوریٹ بورڈ رومز ہیں وہ انڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ کارپوریٹ جو بورڈ رومز ہیں وہ انڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے ساتھ یو ایس ٹریڈ ریپریزنٹیٹو سے امبیسڈر کیا نام تھا ان کا، امبیسڈر کیتھرین تائی، ان سے ملاقات کی. اور تھنک ٹینکس کے جو واشنگٹن کے سارے ہمارے وزیر خارجہ وزیر اعظم تو ایک تھنک ٹینک میں گئے نا، انہوں نے ڈاکٹر جے شنکر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور ہر بندہ انہیں سننا چاہتا ہے، اور انہوں نے سارے تھنک ٹینکس جو میجر تھے ان کے ایگزیکٹوز کو سامنے بٹھایا اور کہا جناب کہ آپ آئیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ساری سٹوری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے اور گل تو کھلر گئی. آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان عید میلاد النبی کے دن، آج کا دن سب سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے عالم اسلام میں. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ معصوم لوگوں کو دہشت گردی، ہم کس سے بات کریں اس حوالے سے؟ ہماری تو افواج اپنی جانیں دے گی، ہماری پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری عوام. مجھے یہ بتائیں، جنوری 2023 میں آپ کو یاد ہوگا جمعے کے روز پولیس لائن میں ایک حملہ ہوا تھا، 80 افراد شہید ہو گئے تھے. قرآن پاک شہید ہو گیا تھا، the holiest book of Muslims. اور یہ اسی طرح جولائی کے مہینے میں بھی ادھر حملے ہوئے. یہ کیا ہے؟ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ افغان طالبان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ کیوں ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ جگہ دے رہے ہیں؟ کیوں ٹی ٹی پی کو افغان طالبان جگہ دے رہے ہیں؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ میں تو سمجھتا ہوں جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کو تو افغانستان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہیے. اگلے دن تو ہم نے ان کے بارڈر بند کیا تھا اور یہ گھٹنوں پہ آ گئے تھے، اور عامر متقی نے کہا جناب کہ ہمیں تو پلیز تھوڑا ٹائم دیں، اور ہم نے 200 اینٹی ملٹری پاکستان جو گروپ سے پکڑ لی. آج ان کو پتا تھا کہ آج کا دن پاکستان میں چھٹی ہے، دشمن کو پتا ہے اس کو چھٹی ہے، آج پاکستان میں چھٹی ہے، اور آج پاکستانی اپنے نبی کی دیکھیں ایک وقت تھا ہم کہتے تھے لو جی ساڑی انڈیا نہ لڑائی ہے، اور بھائی کویسچن یہ ہے کہ انڈیا تو اپنا کام کر رہا ہے. انڈیا تو جا کے وہ کہہ رہا ہے جی ہماری تو چین سے لڑائی ہے. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں جانا ہے. ہم نے 75-76 سال اپنی فوج کو تیار کیا اس چیز کے لیے کہ جی انڈیا سے لڑائی ہے، جی ہمارا کسی لڑائی نہیں ہے. اب یہ جو نئے دشمن ہمارے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، یہ جو نئے دشمن ہیں ان کا کیا کرنا ہے، ان کو کیسے ختم کرنا ہے؟ کیوں افغان طالبان؟ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کو ان کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. بائیک آؤٹ کچھ بھی نہ کہیں، کوئی ان پہ حملہ نہ کریں، کوئی ان کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائیں، صرف دروازہ بند کر دیں، صرف بارڈر بند کر دیں. نانی گٹے آ جائے گی، پھر یہ چیخیں مارتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ہنگو میں عید میلاد النبی پہ مستونگ بلوچستان، ہنگو کے خیبر پختونخوا مستونگ میں ادھر جو ہے وہ ادھر کیا گیا. اور آج صبح لیٹ می ٹیل یو ون مور تھنگ، آج صبح 5-6 بجے کے قریب
یہ جو کیا اس کو بولتے ہیں بلوچستان کی یہ ایک علاقہ ہے زوب، ٹھیک ہے جی، وہاں سے افغان طالبان جو ہے انہوں نے الاؤ کر دیا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہاں سے نکلے، اور 3-4 ہمارے جوان وہاں پہ شہید ہو گئے. ہوں دسو اتنے بندہ کی کرے؟ میں کس سے وہ کیا کہتا ہے ایک شعر ہے نا، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. سو کویشچن یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں، یہ لوگ کیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور افغان طالبان خاموش ہیں، اور یہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے افغان طالبان کی اتنی مدد کی دنیا میں، سانو بڑا چاہ سی اسی سر تے چک چک رکھ دے سائنا، بس افغان طالبان آ جائیں، وہ آ جائیں، وہ آگے. انہوں نے کیا کیا؟ اچھا تھا وہ ویسٹرن فورسز جن کو مارتی اسی نار رل کے انہوں نے مکو ٹھپ دے رہے. اب ہمارا یہ ہے کہ اور پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ امریکنز 2-3 ہزار یہاں رہ جائیں، جو مجھے انفارمیشن ہے پاکستان کا بڑا دل تھا کہ امریکنز 2,000-3,000 ہی رہ جائیں، تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک ڈر ہو، افغان گورنمنٹ نہ ہو. وہ افغانی لڑے ہی نہیں، ساری کی ساری فوج جس کو امریکہ نے 20 سال کھلایا، ہفتے دے وچ ساری تتر بتر ہو کے نس گئی. اور الزام وہ بھی پاکستان پہ لگاتے ہیں. ساری فوج تتر بتر ہو کے ٹرینڈ فوج جس کے پاس اسلحہ، ویپن، جہاز، ہیلی کاپٹر، سارا کچھ نس گیا، بھاگ گئے، ایک سیکنڈ نہیں کھڑے ہوئے وہاں پہ. اب یہ بتائیں کہ اگر وہ نہیں کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. کتنی شرم کی بات ہے یار، کتنی شرم کی بات ہے. سو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے پاکستان کو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور بھائی امریکہ میں جو انڈین امبیسڈر ہیں ترنجیت سنگھ صاحب، انہوں نے پورا واشنگٹن ڈی سی ڈاکٹر جے شنکر کے لیے اکٹھا کر لیا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہونے والا ہے. ادھر کینیڈینز اپنے مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈینز اپنے مسئلے لے کے بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر واز سو امپورٹنٹ پرسن ان واشنگٹن ڈی سی کہ انڈین جو ہائی ایمبیسی ہے وہاں پہ، اس میں ہر چیز پہنچی ہوئی تھی، ہر چیز وہاں پہنچی ہوئی تھی، ہر بندہ وہاں پہ تھا ڈاکٹر جے شنکر کو ملنے کے لیے. نہ انہوں نے میڈیا، کانگریس مین، تھنک ٹینک، پولیٹیشین، ہر چیز تو وہاں پہنچی ہوئی تھی. اور کینیڈا کے حوالے سے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. Americans didn't say a word. آپ دیکھیں کہ جو کیا اسے بولتے ہیں کل ہوئی ہے وہ اس کی جو میٹنگ ہوئی تھی ایکسٹرنل افیئرس کی، انہوں نے کہا ہے جی ہم نے پرائیویٹلی بات کی ہے، ہم نے G20 کے آؤٹ کمس پہ بات کی، انڈیا مڈل ایسٹ جو ہے اکنامک کوریڈور کی بات کی، ٹرانسپورٹ ٹرانسپیرنٹ سسٹینیبل اینڈ ہائی اسٹینڈرڈ انفراسٹرکچر انسٹرومنٹس کی انویسٹمنٹ کی بات کی، 2+2 کی بات کی، ڈیفینس، اسپیس، کلین انرجی کی بات کی. تو کینیڈا کتنے دے وچ؟ یہ ہے انڈیا کی ورتھ. اب یہ ہے انڈیا کی ورتھ کہ فار دا سیک آف سیونگ دیئر الائنس، for sake of bringing China down, India is so important that the Americans cannot utter a word in public about India. Cannot utter a word. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹن ٹروڈو جو ہے ان کے لیے یہ بہت ڈیفیکلٹ مومنٹ ہے. جسٹن ٹروڈو اور ان کے ملک اور ان کی آرمی نے امریکہ کے لیے کتنی جانیں دی ہیں، بٹ اینڈ انڈیا نے ایک جان بھی نہیں دی امریکہ کے لیے، ایک بھی نہیں دی. کہیں جگہ دونوں نے مل کے نہیں لڑے، بلکہ جہاں امریکہ کہتا ہے میں مشکل میں انڈیا ہو تو سائڈ سے ہو جاتا ہے، کہتا نہیں یہ لڑائی ساڈا کوئی کردار نہیں ہے، ہم نہیں لڑتے. ایک لڑائی نہیں لڑی. اینڈ ناؤ انڈیا از ریڈی کہ جی وہ چائنا کے حوالے سے انڈیا از ریڈی فار دا سیک آف چائنا. تو وہ کہہ رہے ہیں پائن کے ٹھیک ہے سانو چائنا امپورٹنٹ ہے، ہمیں چائنا کو ٹھکانے لگانا ہے، ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ ذرا وہ پڑھیں نا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس ریلیز ہے جے شنکر کے ساتھ، وہ ریڈ آؤٹ تو پڑھیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی that where does Canada stand and where does China stand. It is all China. پوری کی پوری پریس ریلیز it talks about India but وہ دے پیچھے چین ہے. Because the Americans do understand کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں انڈیا بے شک رشیا کے مقابلے مت نہ کرے، لیکن انہیں کو سان چڑھاؤ انڈیا تے that we just make India a place. بہت سارے لوگوں تو کہتے ہیں نا that India will be a theater of war for the Americans. یہ بھی ایک کوشچن آتا ہے.
کہ کیا انڈیا ول بی تھیٹر آف وار, کیا LAC اینڈ دا چائنیز ول ڈیفینیٹلی لائک کہ انڈیا کو اس حد تک زچ کریں, پریشان کریں. دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر نے ابھی UN میں کیا بات کی ہے, not UN but I think he was speaking at the CFR, Council on Foreign Relations. انہوں نے کہا ایب نارمل ریلیشن ہے ہمارا, ایب نارمل ریلیشن نہیں ہے, ایب نارمل ریلیشن ہے. سو آپ دیکھیں ان چیزوں کو کہ G20 وہ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے, ہمیں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کی پوٹینشیل پہ بات کی ہے کہ ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ, سسٹینیبل اینڈ ہائی اسٹینڈرڈ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور یہ کریں گے جتنی تیزی سے اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. یعنی کہ اس کوریڈور کے اوپر بات دیکھیں, امریکنز کی جتنے بھی بڑے ملک ہوتے ہیں نا, رشینز, چائنیز, امریکنز, ایون انڈیا ناؤ, جب یہ کسی چیز پہ بار بار بات کر رہے ہیں تو دے مین اٹ. ساڑھے یار نہیں کہ جی اگر گل بات ہوئی ہے تو خاموش چپ کر جانا کہ نہیں پائن وہ تو بس پریس ریلیز جاری کی تھی, اور تو کچھ نہیں. یہ ہمارا وزیر اعظم نہیں ہے, دنیا کے جڑے مرضی ملک جانا کہ اسلامو فوبیا تو گل کرو پہلے, کیونکہ میں پاکستان جا کے الیکشن لڑنا ہے. ہمارے عمران خان صاحب تھے, وہ کہتے تھے میں الیکشن لڑنا ہے, پاکستان چھوڑو پر ساری گلاں نو, تسی ذرا اسلامو فوبیا کے بارے گلاں کرو نا, اسلام کے بارے باتیں کرو, تاکہ میں پاکستانیوں کو بتاؤں دیکھو میں عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر ہوں اس وقت. ٹھیک ہے, وہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مذہب نہ ساڑھا کوئی تعلق نہیں, ہمارے ملک میں اکانومی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, سسٹینیبلٹی ہوگی, ہمارے ملک کی ایکسیس دنیا میں ہوگی, لوگ اپنے مذہب کو جو ہے وہ خود ہی کرتے رہیں گے. ریاست کا کام مذہب کے حوالے سے جو ہے نا, وہ اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ عوام کو ایک فیوریبل انوائرمنٹ دے تاکہ وہ اپنی مذہبی پریکٹسز جو ہیں وہ کر سکیں. یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ماحول دے جس میں وہ نماز پڑھ سکیں, مندر جا سکیں, گردوارے جا سکیں, چرچ جا سکیں, سیناگوگ جا سکیں. دس از واٹ اے نیشن, دس از واٹ اے جاب آف دا کنٹری. ان کا کام یہ ہے کہ لوگ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں, مسجد گردوارے جانا چاہتے ہیں, مندر جانا چاہتے ہیں, سیناگوگ جانا چاہتے ہیں, چرچ جانا چاہتے ہیں, جہاں جانا چاہتے ہیں جاؤ بھائی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ اس طرح کا ماحول ہو کہ آپ کو کچھ جانے سے روکے مت, آپ کو کوئی آپ کی عبادت گاہ پہ کوئی حملہ نہ کرے. اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں نہیں سانو مذہب نہ غرض ہے, ساڈے ووٹ نے مذہب وچ پھسے, مذہبی گلاں کران گے تو ووٹ لبن دے. اب مجھے یہ بتائیں میں یہاں پہ کیا کروں, میں کس کو ہم جا کے کہیں کہ یار یہ آپ جو ہے وہ دیکھیں. میں اس کو ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ, دس واز اے ٹیسٹ آف دی US کینیڈا ریلیشن شپ, اینڈ کینیڈا نے, امریکہ نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا ان کو کہ جی ہم نے باتیں کی ہیں, ہم نے. اب ڈاکٹر جے شنکر کو انہوں نے کہا ہے, ٹھیک ہے جی, اچھا پریس ریلیز کوئی چیز نہیں, لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے انڈیا کو کہ کوآپریٹ کریں. مجھے لگتا ہے پاکستان اور کینیڈا کی ایک جیسی پوزیشن ہے. ہم بھی امریکہ کو کہتے تھے, فلاں کہتے تھے انڈیا نو کو وہ اینج کرے ساڑھے نا, جس طرح انڈیا دنیا کو کہتا ہے پاکستان کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. انڈیا بھی کچھ نہیں کر سکتا, ہم بھی نہیں کچھ کر سکتے انڈیا کے حوالے سے, انڈیا ہمارے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا. تو کینیڈا امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ تم, انہوں نے کہا یار اس طرح. حالانکہ آپ صرف دیکھیں کہ کتنا میں ہے 8-9 لاکھ کینیڈین پچھلے 2-3 سالوں میں انڈیا آیا ہے ان ٹرمز آف یہ جو ٹورزم ویزا یہ ٹورزم کے حوالے سے کتنا کو پیسہ لے کے آیا. سملرلی بلینز آف روپیز انڈیا سے جا رہا ہے کینیڈا ان ٹرمز آف جابس, سوری ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹس. میں کتنے 40% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ. اب انڈیا کہ امریکہ کہتا ہے جی ہم نے وہ جو سکھ قتل ہوا ہے وہاں پہ جو ہے اس کی ہم نے بات کی ہے اور ہم نے کہا کوآپریٹ کریں. اٹ مینس کہ انڈینز کوآپریٹ نہیں کر رہے. انڈیا کہہ رہا ہے جی ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اب کس اینگل میں بات کی ہے, کتنی بات کی ہے, جتنا کو جے شنکر کو پروٹوکول دے دیا ہے, کیا بات کی, جتنی بھی گل کی تھی تو کوئی وزن نہیں ہونا. جتنا کو پروٹوکول ڈاکٹر جے شنکر کو مل گیا. اب دیکھیں نا ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ اس کو جتنا پروٹوکول دیا ہے انہوں نے, اب اس دیکھیں یہ 10 گلاں جو ہسدے کھیڈتے رہو تو ایک ماڑی جی چھوٹی گل کر دو تو کی امپیکٹ ہونا ہے. اٹ مینس امریکنز نہیں ڈسٹرب کرنا چاہتے انڈینز کو. انڈینز نے پورا تولیا چیزاں نو, انہوں نے تول کے جو کیا انہوں نے تولا ہے. پہلے انہوں نے پوری میئرمنٹ کی ہے کہ اگر یہ ہم کام ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, اس کی کیا امپلیکیشن ہو جاتی ہیں. ریسنٹلی میں نے ایک ڈسکشن کی تھی ایک پاکستانی صحافی کے ساتھ کہ کیا را پاکستان میں کہیں آپریٹ کر رہی ہے.
تو ظاہری بات ہے وہ کہیں نہ کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کوئی رولا نہیں پاتا. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان بھی انڈیا کو تنگ کرتا رہتا ہے، انڈیا پاکستان کو تنگ کرتا رہتا ہے، ایڈورسریز لگے ہوئے ہیں. لیکن ان کیس آف کینیڈا وہ بول پہ نے، امریکہ خاموش ہو گیا ہے، آسٹریلیا بھی خاموش ہو گیا. آسٹریلین فورن منسٹر نے تو یو این میں کہا ہے کہ پرماننٹ سیٹ دیں آپ انڈیا کو. اس دفعہ آپ کو پتہ یو این میں کیا ہوا ہے؟ کتنے ممالک میں آپ کو فنگر ٹپس پہ گنوا سکتا ہوں. کئی ممالک کے فورن منسٹرز، پرتگال، آسٹریلیا، پتہ نہیں کہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ انڈیا کو پرماننٹ سیٹ دی جائے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس حوالے سے. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ 2 سوئسائڈ حملے، ایک افغانستان سے پاکستان میں اٹیک، تو ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں ڈسکشن میں فرق ہوتا ہے. ایک قوم پھنسی ہوئی ہے دہشت گردوں کے چنگل میں اور ان سے لڑ رہی ہے دن صبح دوپہر شام،